اور طلوع آفتاب سے قبل ہی جو ہے میرا کشف جو ہے وہ کھل گیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے کشف کی دولت عطا ہوئی۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں 14 مہینے اسی جگہ پہ، اسی مقام میں، اسی قبرستان میں بیٹھا رہا، اور ان 14 ماہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے جن مشاہدات سے نوازا، جو علوم دیے یا جن افلاک کی سیر کرائی، تو وہ میں نے اپنی کتاب الاسراء میں نقل کیے ہیں۔ اور پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ جو میرا کشف تھا وہ مجرد معنی کا کشف تھا، وہ کشف جو ہے عالم خیال کا کشف نہیں تھا۔ اور مجرد معنی کا کشف کیا ہوتا ہے اور عالم خیال کا کشف کیا ہوتا ہے، اس کی تفصیل بھی آپ یہ لواقع الاسرار کتاب میں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ دونوں کس حد تک مختلف ہیں۔ اور مجرد معنی کا جو کشف ہوتا ہے اس میں غلطی کا امکان نہیں ہے، جبکہ عالم خیال کا جو کشف ہے اس کی تعبیر کے لیے جو ہے وہ ایک باقاعدہ سے علم چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری پوسٹ ایک کتاب کے حوالے سے ہے۔ سب سے پہلے تو میں اس کتاب کا آپ کو ذکر کر دوں، یہ وسائل السائل کے نام سے کتاب ہے، لواقع الاسرار و لوامع الانوار، جو شیخ اکبر کے شاگرد ابن سعودکین نے آپ کے ملفوظات کو جمع کیا۔ تو یہ کتاب ہماری ترجمہ مکمل ہو گیا، پرنٹنگ میں چلی گئی ہے، بلکہ پرنٹ بھی ہو گئی ہے، ٹائٹل کی پرنٹنگ جاری ہے، اور انشاءاللہ امید یہی ہے کہ جون 2022 میں یا جولائی 2022 کی ابتدا میں جو ہے وہ چھپ کے آ جائے گی، تو آپ تمام لوگ جو ہے وہ اس کو خرید سکیں گے، دیکھ سکیں گے، پڑھ سکیں گے۔ تو پھر اسی کتاب کی مناسبت سے ہمارے پاس ایک اور کتاب آئی۔ یہ کتاب ہے، شیخ اکبر کی کتاب ہے، الاسراء الی مقام الاسرا۔ تو اس میں خصوصیت یہ ہے کہ یہ بھی شیخ اکبر کی کتاب ہے، اور شیخ اکبر کے شاگرد ابن سعودکین کی شرح کے ساتھ ہے۔ اور شیخ کی کتابوں میں شیخ اکبر کے شاگرد ابن سعودکین کی شرح اس طرح سے ہوتی ہے کہ آپ شیخ سے ہی پوچھ کے شرح لکھتے ہیں، ایک ایک لفظ آپ پہلے شیخ سے پوچھتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ شرح میں لکھتے ہیں۔ تو مطلب آپ اس کو شرح نہیں کہہ سکتے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کتاب کی شرح خود شیخ اکبر نے ہی کی ہے۔ تو یہ کتاب اس وجہ سے بھی اہم ہے، کتاب الاسراء یا کتاب معراج آپ اس کو کہہ لیں، کہ شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ جب ابتدائی طور پر آپ اشبیلیہ میں ایک قبرستان میں جب آپ نے 14 ماہ گزارے، اس کا ذکر آپ کی اس کتاب میں ملتا ہے کہ وہ پورا قصہ کیا ہے۔ پورا قصہ یہ ہے کہ شیخ اکبر ابتدائی دور میں جب آپ کو کشف نہیں تھا تو آپ نے ایک چلہ کاٹا، یا آپ کو کسی نے کہا کہ خلوت اختیار کریں، تو پھر آپ نے قبرستان میں جو ہے وہ خلوت کے لیے گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قبرستان میں گئے اور قبر میں ایک جگہ زمین پہ کھودی اور بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں کہ میں صبح صادق کے ٹائم پہ یا فجر کے ٹائم پہ ادھر جگہ پہ بیٹھا، اور طلوع آفتاب سے قبل ہی جو ہے میرا کشف جو ہے وہ کھل گیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے کشف کی دولت عطا ہوئی۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں 14 مہینے اسی جگہ پہ، اسی مقام میں، اسی قبرستان میں بیٹھا رہا، اور ان 14 ماہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے جن مشاہدات سے نوازا، جو علوم دیے یا جن افلاک کی سیر کرائی، تو وہ میں نے اپنی کتاب الاسراء میں نقل کیے ہیں۔ اور پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ جو میرا کشف تھا وہ مجرد معنی کا کشف تھا، وہ کشف جو ہے عالم خیال کا کشف نہیں تھا۔ اور مجرد معنی کا کشف کیا ہوتا ہے اور عالم خیال کا کشف کیا ہوتا ہے، اس کی تفصیل بھی آپ یہ لواقع الاسرار کتاب میں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ دونوں کس حد تک مختلف ہیں۔ اور مجرد معنی کا جو کشف ہوتا ہے اس میں غلطی کا امکان نہیں ہے، جبکہ عالم خیال کا جو کشف ہے اس کی تعبیر کے لیے جو ہے وہ ایک باقاعدہ سے علم چاہیے۔ تو اس کتاب کے اختتام پر ہمارا ارادہ یہ بنا کہ شیخ اکبر کی کتاب الاسراء اور ابن سعودکین کی شرح کے اوپر کام کیا جائے۔
یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ آج سے پہلے یہ کتاب اردو زبان میں کہیں بھی شائع نہیں ہوئی، اس کا کوئی اردو میں ترجمہ نہیں ہے۔ عربی میں یہ کتاب، اس کا تحقیقی ایڈیشن جو ہے سعاد الحکیم نے شائع کیا تھا بیروت سے۔ اس کے علاوہ بھی اس کتاب کے متعدد ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ ہمارے پاس یہ جو ایڈیشن ہے یہ عبد الباقی مفتاح کی تحقیق سے ہے۔ تو جب یہ کتاب میں نے کھولی اور اس کو دیکھا اور مقدمہ پڑھا کہ عبد الباقی مفتاح صاحب اس کے مقدمے میں کیا لکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کتاب شیخ نے سن 594 ہجری میں لکھی ہے۔ پھر آگے بتاتے ہیں کہ جی یہ کتاب جو ہے اس کی شرح اسماعیل ابن سعودکین نے النجات من حجب الاشتباہ کے نام سے کی ہے۔ پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کی متعدد یہ طباعتیں ہو چکی ہیں۔ مصر میں کہتے ہیں کہ جی سن 2020 میں شیخ ایمن حمدی جو کہ مؤسسہ ابن العربی للبحوث والنشر کے شیخ بھی ہیں، انہوں نے اس کا ایک اچھا ایڈیشن شائع کیا ہے۔ اور پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ جی سعاد الحکیم نے جو ہے اس کا کرٹیکل ایڈیشن شائع کیا ہے۔ تو اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جی اپنی اس کتاب کے، اپنے اس نسخے کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی میں نے اس کتاب کی جو نص ہے اس کو مکتبہ الوطنیہ پیرس نمبر 6613 ایک اس مخطوط کو سامنے رکھا ہے، اور پھر جو دوسرا مخطوط ہے وہ دارالکتب نمبر 1286 اس مخطوط کو سامنے رکھا ہے، اور اس کے علاوہ میں نے سعاد الحکیم اور شیخ ایمن حمدی ان دونوں کی جو پہلے سے طبع شدہ متون ہیں ان کو بھی سامنے رکھا ہے۔ تو جب میں نے یہ مقدمہ پڑھا تو مجھے خیال آیا کہ یہ تو مطلب اس محقق نے تو بڑا زبردست کام کیا ہے کہ یہ، کیونکہ سعاد الحکیم کی جو شرح ہے، جو متن ہے وہ تو ویسے ہی زبردست ہے، اور پھر جیسے بتایا کہ جی شیخ ایمن حمدی نے بھی 6 نسخوں سے متن بنایا ہے اور وہ بھی بڑا زبردست ہے۔ تو میں نے کہا یہ تو نور علی نور ہو گیا۔ اور اس کے بعد جو ذکر کیا کہ میں نے پھر اس کے بعد بھی مطلب انہوں نے عبد الباقی مفتاح نے اس کے بعد بھی 2-3 مخطوط دیکھے ہیں، تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ تو ایسا متن ہوگا کہ اس میں تو گنجائش ہی نہیں ہوگی کہ اس کے متن پہ ہم کوئی کام کر سکیں، تو ہمارا زیادہ فوکس تو ترجمے پر ہی ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ متن ایک آدھ مخطوط سے چیک کرنے کے بعد ہم یہی متن اٹھا لیں اور یہی متن ہمارے لیے کفایت کر جائیں۔ تو اسی حوالے سے پھر میں نے اپنے پاس مخطوطات کو دیکھا کہ اس کتاب کے ہمارے پاس کون سے مخطوطات ہیں، تو ہمیں 2-3 نسخے مل گئے، جن میں سے ایک راغب پاشا کا نسخہ ہے، اور راغب پاشا کا یہ نسخہ اہمیت کا حامل اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ یہ شیخ سعد الدین کونوی کے ذاتی نسخے سے نقل شدہ ہے، یعنی کہ جو شیخ سعد الدین کونوی نے اپنے ہاتھ سے نسخہ لکھا اور جس کے اوپر سماعات بھی ہیں، پھر اس سے جو نقل ہوئی وہ راغب پاشا کا نسخہ نقل ہوا۔ تو میں نے کہا کہ چلو چیک کرتے ہیں کہ راغب پاشا کے نسخے میں اور یہ جو کتاب چھپی ہے اس میں کیا فرق ہے۔ تو کتاب کو جب وہ ہم نے شروع کیا، اور یہ شیخ کی عبارت جہاں سے شروع ہوتی ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ یہاں پر صفحہ نمبر 39 سے شیخ کی عبارت شروع ہو رہی ہے۔ تو ہم نے نسخے کو کھولا، ہم نے کہا کہ چلو چیک کرتے ہیں، تو کرتے کرتے جب جہاں سے کتاب کا پہلا باب شروع ہوتا ہے یا قسم الاول شروع ہوتی ہے، باب ہے سفر القلب، یعنی کہ قلب کا سفر، یہ 45 نمبر صفحے پہ ہے اس کتاب میں۔ تو جب میں نے پڑھا، اس میں لکھا ہوا ہے، اب میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، نسخہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ بھی دیکھ لیں۔ تو لکھا ہے قال السالک خرجت من بلاد الاندلس ارید بیت المقدس۔ تو اب اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی سالک کہتا ہے کہ میں بلاد اندلس سے نکلا ہوں، اور میرا جو ارادہ ہے یا جو میری خواہش ہے یا میرا عزم جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف سفر ہے۔ تو یہاں پر بیت المقدس لکھا ہوا ہے، جب میں نے نسخہ کھولا تو وہاں پر لکھا ہوا تھا ارید بیت القدس، کہ میں پاک بیت یا پاک گھر کے سفر کو نکل رہا ہوں۔ اب یہ میرے لیے ایک حیرت کی باعث بات تھی، کیونکہ پہلی لائن میں ہی ایک ایسی غلطی نکل آئی کہ جو بالکل بھی اگنور نہیں کی جا سکتی، اور خاص طور پر اس وقت تو بالکل بھی نہیں کی جا سکتی جب کہ محقق یہ دعویٰ بھی کرے کہ اس نے یہ 2 کرٹیکل ایڈیشنز پلس 2 مخطوطات کے ساتھ اس کو نقل کیا۔
اچھا، پھر جب ہم نے اسی لائن کی شرح میں اسماعیل ابن سعدکین کی شرح عربی میں پڑھی تو انہوں نے جو شرح لکھی وہ تو اسی نسخے سے مطابقت رکھتی تھی جو کہ راغب پاشا والا نسخہ ہے، اس کا تو اس میں ذکر ہی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر شرح میں آپ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں قولہ رضی اللہ عنہ الاندلس مشتق من الدلس، یعنی کہ اندلس دلس سے ہے، دلس کا مطلب ہے ظلمت، تاریکی، ظلمت، یہ اس سے ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ تغییر ہے، اور پھر فرماتے ہیں والقدس التطہیر، تو یہاں پر تو انہوں نے بیت المقدس کہا ہی نہیں ہے شرح میں تو انہوں نے قدس کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس بات کی بھی یہ دلالت ہے کہ اوریجنل لفظ بھی قدس ہی ہے، کیونکہ اگر اوریجنل لفظ بیت المقدس ہوتا تو پھر شرح میں بیت المقدس کی شرح کی جاتی، نہ کہ اس کی ایک فارم القدس کی۔ تو اس سے میرا تھوڑا سا اور وہ بڑا شوق بڑا کہ جی آگے چیک کرتے ہیں۔ تو جب آگے چیک کیا پھر اگلی لائن میں وَقَدِ اتَّخَذْتُ الِاسْتِسْلَامَ جَوَادًا وَالْمُجَاهَدَةَ مِهَادًا وَالتَّوَكُّلُ زَادًا وَسِرْتُ عَلَى سَوَاءِ الطَّرِيقِ أَبْحَثُ عَنْ أَهْلِ الْوُجُودِ وَالتَّحْقِيقِ رِجَانًا أَنْ أَبْرُزُ فِي صَدْرِ هَذَا الْفَرِيقِ۔ تو یہ جو آخری جملہ ہے رجان ان ابرز فی صدر ذالک الفریق، یہ جملہ جب میں نے مخطوط میں دیکھا تو وہ پھر بڑا ڈیفرنٹ نظر آیا۔ یہاں پر ابرزو ہے، وہاں پر میرے خیال میں اتبرزو ہے، وہ میں اوریجنل ٹیکسٹ جو نہیں ہے یہ نیچے لکھ دوں گا ویڈیو میں، وہ ایک پٹی لگا دوں گا، آپ اس کو دیکھ لیں۔ تو جب پہلے صفحے پہ ہی میں نے 2 غلطیاں یہ دیکھیں تو میں نے کہا کہ یار اس پہ تو بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے تحقیق کی ہے لیکن شیخ کے الفاظ میں آپ ایک نقطہ بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتے، لفظ تو بہت بڑی چیز ہے، اور آپ کو کیا پتہ کہ ایک لفظ سے کیا مطلب ہو جائے، بیت المقدس سے اور قدس سے، بیت المقدس اور بیت القدس سے لفظ کا ترجمہ کیا سے کیا ہو جائے گا، معنی کیا سے کیا ہو جائے گا، ابرز اور اتبرز سے معنی کیا سے کیا ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ اس کتاب کو مکمل دیکھیں گے اور اس کتاب کا ایک کرٹیکل ایڈیشن بھی ساتھ بنائیں گے، کیونکہ اگر کرٹیکل ایڈیشن نہیں بنائیں گے تو اس پہ تو بھروسہ کر کے ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو فی الحال اس ویڈیو میں صرف اس کتاب کا اتنا ہی تعارف کروانا تھا۔ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ یہ کتاب شیخ کے علوم کی فہم کے لیے کیوں ضروری ہے، اور ابن سعدکین نے جو شیخ کے الفاظ کے ترجمے ادھر کیے ہیں وہ کس لیے ضروری ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیخ نے اس کتاب کے بارے میں فرمایا کہ یہ کتاب یا یہ علوم یا یہ مشاہدات میرے سامنے مجرد معنی کی صورت میں آئے، اور میں نے ان معنی کو خود الفاظ کے قالب میں ڈالا ہے، یعنی الفاظ کا لبادہ ان معنی کو شیخ نے اپنی فہم کے مطابق ان پہ ڈالا ہے۔ تو ہر وہ لفظ جو اس کتاب میں آ رہا ہے وہ ویسے نہیں ہے کہ جیسے ہم اس کو ظاہر میں دیکھتے ہیں، بلکہ ہر لفظ کا ایک باطن ہے، اور یہ پہلے جملے سے ہی واضح ہے کہ شیخ نے اندلس کہا تو وہ دلس، یعنی اندلس دلس سے کہا، اور قدس جو کہا وہ تطہیر سے اور پاکی سے کہا، تو مطلب نہ بیت المقدس مراد ہے اور نہ ہی اندلس سے شہر ملک اندلس مراد ہے۔ تو یہ پہلا جملہ ہے، اور اس کے بعد جیسے جیسے یہ چلتی ہے تو ہے کہ کر کے تو شیخ کے علوم کی فہم میں یہ کتاب سمجھ لیں کہ ایز اے گلوسری کے کام کرے گی، کہ اس میں سے شیخ کے وہ باطنی معنی آپ کو سمجھ میں آئیں گے کہ جس کے بعد آپ شیخ کے دیگر کلام میں جب وہ الفاظ آئیں گے تو ان کی وہ جو اعلیٰ معنی ہے وہ بھی ذہن میں رکھیں گے، اور اس سے آپ کو وہ مزید چیز سمجھ میں آئے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سعاد الحکیم نے جب شیخ کے اس کتاب کی تحقیق کی اور بیروت سے سن 90 کی دہائی میں 1990 یا 90 اور 2000 کے درمیان جب یہ شائع کی، تو اس کے بعد پھر انہوں نے موجم الصوفی کتاب بھی شائع کی، اور موجم الصوفی کتاب وہ ہے کہ جس میں سعاد الحکیم نے شیخ کے کلام کی تشریح کی، یعنی کہ ان کی اصطلاحات کو بیان کیا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ سے مراد کے کچھ دن بعد، اس کتاب میں سے چند وہ نمونے یا چند مثالیں لے کر آئیں گے جس سے یہ واضح کرنے کی کوشش کریں گے شیخ کے علوم کی فہم میں جو ہیں اس کتاب میں آئے الفاظ اور ان کے معنی کس قدر اہم ہیں۔ تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔